جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے نا کہ تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تم انہی کی طرح ایمان لے آؤ، جس طرح صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ وفادار ہیں تم بھی ویسے ہی وفادار بنو، جس طرح حضور کے صحابہ جان نثار ہیں تم بھی ویسے ہی جان نثار بنو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب منافقین کو کہا جاتا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کرام کی طرح ایمان قبول کرو، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو منافقین کیا کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان قبول کریں جس طرح بے وقوفوں نے ایمان قبول کیا۔ یعنی کہ منافقین صحابہ کرام کو مجنون کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف جھلا کہا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں تھا، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی سمجھدار کوئی علم رکھنے والا نہیں تھا، لیکن منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف جھلا اور مجنون کیوں کہا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اس انداز سے کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح ٹوٹ کر کی کہ وہ محبت منافقین کو سمجھ نہ آ سکی، وہ محبت جن کے دل محبت سے خالی تھے ان لوگوں کو صحابہ کرام کی محبت سمجھ نہ آ سکی، اس لیے منافقوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو کہ ہم ویسے ایمان قبول کریں جس طرح کے صحابہ کرام، یعنی انہوں نے کہا ہم ویسے ایمان قبول کریں جس طرح بے وقوفوں نے ایمان قبول کیا معاذ اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، کہ اے محبوب آپ کے غلام آپ کے صحابہ بے وقوف جھلے نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ منافقین خود بے وقوف ہیں، وہ منافقین خود جھلے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین، منافقین نے صحابہ کو جھلا کہا اس لیے کہ صحابہ نے اس طرح محبت کی کہ منافقین کو سمجھ نہ آ سکی، کس طرح محبت کی کہ حضور علیہ السلام خون مبارکہ بھی ڈالتے تو نیچے زمین پر نہ جاتی بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتی، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خون مبارکہ کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہ گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا، صحابہ کرام وضو کا پانی طلب کرنے کے لیے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر آتا تھا، صحابہ کرام وہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو خون مبارک بھی پی گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک بھی پی گئے، اور صحابہ کرام نے اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں کروا دیا کرتے تھے، ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنے ٹکڑے کروا دیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام ایک کو حکم دیتے تو سارے صحابہ دور پڑتے حضور مجھے حکم فرمائیے، حضور مجھے کام بتائیے، حضور مجھے حکم فرمائیے، تو صحابہ کرام نے اس انداز سے محبت کی کہ وہ جن کے دل محبت سے خالی تھے ان کو صحابہ کی محبت سمجھ ہی نہ آ سکی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نوجوان 12 سال یا 14 سال نوجوان ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، صحابہ نے سوچا ہر وقت حضور کے پاس رہتا ہے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، اتنی محبت کیا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے وہ جدا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے صحابہ کو بتاؤں نا کہ یہ کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، آج صحابہ کو تجربہ نہ کرواؤں کہ یہ نوجوان مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا ہے نوجوان کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو نوجوان نے کہا محبت تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا، میں بالکل آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم محبت کرتا ہے تو جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا، بڑا اوکھا ہے کام ہے، حضور نے فرمایا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا، تو وہ نوجوان بغیر سوچے سمجھے اس نے دوڑ لگا دی، دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے گلے میں تیر کمان اور تلوار تھی، تلوار ان کی میان سے کھینچی اور دوڑ پڑے باپ کی طرف، تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو پکڑ
کرنا ہو، اس نے باقی گردن کاٹ دینی ہے میری محبت میں، تو وہ ایک بچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محبت کیا کرتا تھا کہ حضور کے اشارے پر، حضور کے کہنے پر اپنے باپ کی گردن بھی کاٹ لیتا بیانی تھی۔ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں، تے میں کھیڑا بھول گیا کچر پایا سی یاد ویکھنے نوں، تے اودی یاد وچ روندیاں بھول گئیاں، اور یاد وچ روندے بھول گئیاں۔ سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح صحابہ نے محبت کی، کائنات میں کسی نے کسی کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی۔ انوکھی بسا سارے زمانے سے نرالے ہیں، یا رب یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے لیلا مجنون کے عشق کی بھی داستانیں سنی ہوگی، ہیر رانجھے کی عشق کی بھی داستانیں سنی ہوگی، سونی مہوال اور ان کے عشق کے بھی قصے سنے ہوں گے، لیکن جس طرح حضور کے صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ محبت کی ہے، اسی طرح کسی نے کسی کے ساتھ عشق نہیں کیا۔ مجنوں کو اتنے مارے نہیں پڑے جتنی حضرت بلال کو پڑی، مہوال کو اتنی مارے نہیں پڑے جتنی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑی ہیں۔ کسی اور عاشق کے اتنے جسم پر تیر یا نیزے یا اس کے جسم کی جلد نہیں اتاری گئی جتنی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد اتاری گئی، حضرت خبیب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد اتاری گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و ستم ہوئے، ان کے جسموں میں میخیں ڈوبی جاتی، ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان پر پتھر برسائے جاتے، کوڑے برسائے جاتے، گرم ریت پر لٹایا جاتا، تو کسی نے کہا کہ اے بلال اتنی آزمائشیں برداشت کرتا ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتا محمد اور اس کے دین کو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاگا۔ بلال فرمانے لگے کہ یہ سجن کی طرف سے، آپ شروع کی طرف سے، محبوب کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ تو چند دن کی آزمائشیں ہیں، بلکہ ان کے طرف سے، محبوب کی طرف سے ملنے والے لطف اور ان کی طرف سے ملنے والی لذتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اسی لیے حضرت بلال نے فرمایا کہ لطف سجن دم بدم پارے سجن گاگا۔ بابا جی بادل شریف کو بھی لوگ کہا کرتے ہیں آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ رکھتا لے لی، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ نے پورے عالم کفر کے ساتھ رکھتا لے لی؟ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاگا، اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ واہ، مارے کھاکر بھی واہ واہ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر بھی واہ واہ، اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ واہ، گولیوں کی بارش میں بھی واہ واہ اور پھولوں کی بارش میں بھی واہ واہ، اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ واہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت خباب یہ وہ صحابہ میں سے جنہوں نے ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافروں نے جو تجھ پر ظلم کیے، ان ظلموں میں سے کسی کو ایک داستان کو سنا۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، حضرت عمر نے حضرت خباب کی پیٹھ دیکھی تو بالکل چٹی سفید۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسی پیٹھ تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی، صرف چربی ہی تھی، جلد اس کی نہیں تھی۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اسلام لانے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کافروں نے جو ظلم و ستم کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آگ جلایا کرتے تھے،
جب اس کے انگارے بن جاتے تو انگاروں کو زمین پر بچھا دیا کرتے تھے اور پھر میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان انگاروں پر گھسیٹا کیا کرتے تھے اور ان انگاروں کو وہ قابل میرے جسم کی چربی اور خون سے بجھایا کرتے تھے۔ حضرت قابل سے بھی کسی نے کہا تھا کہ آپ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اتنی آزمائشیں برداشت کرتے ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے محمد اور اس کے دین کو؟ حضرت خباب بھی کہنے لگے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں جا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں کی ٹھوکر سے سارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب مقصود مومن، نماز غنیمت نہ کشور کشائی۔ حرم پاک کے طرف جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حرم پاک کہتے ہیں کہ صدیاں منتظر رہیاں، جو غلاموں نے آنا کب ہے، جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈالنے ہیں، جو حضور کے ایک اشارے پر اپنی جانیں کٹوا دیں گے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنا وطن، اپنے مال جان سب کچھ قربان کر دیں گے، وہ انہوں نے آنا کب ہے؟ فرماتے ہیں کہ طرف جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حضرت خباب خبیب بن العدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پکڑ کر مقام تنعیم پر لٹکا دیا گیا اور مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ آج حضور کا غلام ہمارے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور جس کے بدر کے مقام پر جن کے رشتہ دار مارے گئے تھے، حضور کے غلام سے بدلہ لو۔ تو مکہ سے تمام کافر کوئی تلوار لے کر آ گیا، کوئی نیزہ لے کر آ گیا، کوئی تیر لے کر آ گیا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ لے کر آ گیا۔ اور حضرت خبیب بن العدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے ہاتھ کاٹا، کسی نے پیر کاٹا، کسی نے انگلی کاٹی، اور سب سے آخر میں حضرت خبیب بن العدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کی کھال اتاری گئی، اور ایسے اتاری گئی جس طرح بکری کی کھال اتاری جاتی ہے۔ اس وقت حضرت خبیب زندہ تھے، زندہ کی ایسے کھال اتاری گئی۔ اس وقت کسی نے حضرت خبیب کو کہا کہ خبیب کیا وہ پسند کرتا ہے کہ آج تیری جگہ تیرا محبوب ہوتا اور تم آرام سے ہوتا؟ تو حضرت خبیب اس حالت میں بھی تڑپ گئے اور کہنے لگے کافرو، تم کہتے ہو کہ میری جگہ میرے محبوب ہوتے اور میں آرام سے ہوتا، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب اس وقت جہاں موجود ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور اس کے بدلے میں میں سکون کروں، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ طرف جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اور آخر میں چند باتیں استقبال رمضان کے لیے